نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں، پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں، خدا کے نام سے تقریر کا آغاز کرتی ہوں. جناب صدر، معزز اساتذہ اکرام اور میرے ہم وطن ساتھیوں، السلام علیکم. آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے قرارداد پاکستان. میں اپنی تقریر کا آغاز اس شعر سے کرنا چاہوں گی. تقریر سے کروں گی اپنی جانب مائل آپ کو، تقریر سے کروں گی اپنی جانب مائل آپ کو، اور مضبوط دلائل سے کر کے چھوڑوں گی قائل آپ کو. جناب صدر، آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ 23 مارچ ہم کیوں مناتے ہیں. 23 مارچ ہم کیوں مناتے ہیں؟ 23 مارچ 1940 کو اقبال پارک لاہور میں ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے خیالات اور تصورات میں بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے. جناب صدر، 23 مارچ کی تاریخ اجلاس میں شیر بنگال AK عبدالحق نے قرارداد لاہور پیش کی جو کہ 400 الفاظ اور 4 پیراگراف پر مشتمل تھی. قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں یہ تاریخ ساز قرارداد لاہور منظور کی گئی جو کہ اب قرارداد پاکستان کے نام سے منظور ہے. جناب صدر، اس قرارداد نے منزل کا واضح شعور دیا اور صرف 7 سال بعد پاکستان وجود میں آیا. جناب صدر، قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کا یادگار دن ہم یوم پاکستان کے طور پہ مناتے ہیں. جناب صدر، پاکستان ایک جمہوری جدوجہد کے ذریعے وجود میں آیا. اس کی بقا، سلامتی، ترقی اور خوشحالی کا راز بھی جمہوریت میں پوشیدہ ہے. آئیں اس کی سربلندی اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنائیں. آئیں ہم پختہ عہد کریں کہ وطن عزیز کے لیے پرعزم قوم کے طور پر قائد اور اقبال کے خواب کو مشکل راہ سے نکالیں گے. اللہ تعالی ہمارا حامد و ناصر ہو. میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گی. تاریخ پھر نئی رقم ہوگی یا کھلے گا باپ نیا، تاریخ پھر نئی رقم ہوگی یا کھلے گا باپ نیا. دشمن ہے تاک پہ اپنے ہے خفا خفا، دشمن ہے تاک پہ اپنے ہے خفا خفا. رحم کر میرے مالک اب تجھ سے بس یہی دعا، رحم کر میرے مالک اب تجھ سے بس یہی دعا. ملک و قوم کے لیے جو ہے بہتر وہ کرشمہ کر دکھا. شکریہ.